بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خداوند عالم نے اپنا کرم فرمایا، فضل عافیت والا معاملہ فرمایا کہ وعدے کے مطابق آپ حضرات کے نورانی وجدانی چہروں کی زیارت کرنے کی اللہ نے مجھے توفیق عطا فرمائی۔ امام و خطیب جامع مسجد مدنی حضرت مولانا عمر فاروق صاحب گزشتہ 2 مہینے سے ان کا میرا ٹائم بنا ہوا تھا۔ آج اللہ جل شانہ نے وقت مقررہ پر یہاں پہنچ کر آپ حضرات کے درمیان بیٹھ کر کچھ کہنے کی توفیق عطا فرمائی۔ پروردگار عالم اس ملاقات کو سننے سنانے کو، عمل کی نیت سے بیٹھنے کو، خدا کے گھر کے اندر وضو کی حالت میں اللہ کو یاد کرنے کی نیت سے بیٹھنے کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے۔ تمام معززین علاقے بھر سے آئے ہوئے علماء کرام، محترم و مکرم جناب محمد بشیر صاحب، رانا محمد اختر صاحب، جو ہر لحاظ سے جلسے میں الحمدللہ مسجد کے ساتھ بھی گاہے گاہے جلسے میں بھی بھرپور تعاون کرتے ہیں۔ بھائی محمد بشیر صاحب کے ہاں الحمدللہ بھی کھانا کھایا۔ قاری صاحب کو بار بار بس ایک ہی گزارش تھی کہ نمازی آدمی کے گھر بٹھانا اور کسی نمازی کے گھر سے کھانا کھلانا۔ میں تو آپ حضرات سے بلکہ اکثر 2 ماہ ہو گئے جلسوں میں یہی ترتیب ہے، جا کے کہتا ہوں ضروری نہیں ہے کہ بھی آپ لوگ جلسے میں خیرات کرو، اگر کرتے ہو تو جس باورچی سے جس نائی سے کھانا پکواؤ اس کو کہو کہ بے شک تو اگے پیچھے نماز نہیں پڑھتا لیکن آج تو نے ساری نمازیں ضرور پڑھنی۔ کوئی ناچ گانے والوں کے لیے کھانا تھوڑی تیار کر رہا ہے، اللہ کے مہمانوں کے لیے کھانا تیار کر رہا ہے۔ اور جس کو بلا رہے ہو کم از کم اس کے لیے تو ضرور نمازی کا گھر ہو اور نمازی ہاتھوں کا پکا ہو، کیونکہ اس نے بات ہی قرآن نماز کی کرنی ہے۔ ہم تو الحمدللہ گھر سے صبح کھا کے چلے، جب بالکل بس ہو گئی تو پھر راستے میں ایک جگہ ہمیں پتہ ہے کہ صحابہ کا نوکر ہے، اس کی دکان سے ایک ٹکی ایک روٹی راستے ملی، بالکل بے بس ہو گئے تھے اور بار بار قاری صاحب سے ہی قاری صاحب معذرت قبول کرو، بہت رستہ تقریباً 9 گھنٹے مجھے لگے اور اس وجود کے ساتھ ایک سیٹ پر جڑے بیٹھے رہنا، اور اندر میرا بالکل ہمت کوئی نہیں۔ 3-4 مرض اللہ کی نعمتیں ہیں، بیماری بھی اللہ کی نعمت ہے، شفا بھی اللہ کی نعمت ہے، کچھ دمے کا مرض، شوگر ہے، بلڈ پریشر، ہارٹ کا مسئلہ، پھر موٹاپا، جوڑوں کا درد۔ گھر بیٹھنے سے بہتر ہے اس رستے میں لگے رہو۔ گھر 2 دن بیٹھیں گے، جو بار بار فون کر کے پوچھتے ہیں نا کب آئیں گے، جب گھر جا کے بیٹھ جائیں گے منہ پھیر کے پاس سے گزر جایا کریں گے۔ نہیں یقین آتا کر کے دیکھ لو، یہ سگوں کی بات کر رہا ہوں۔ تو اسی راستے میں لگے رہو، سنتے رہو، سناتے رہو، اور اسی راستے میں موت مانگ لو، ورنہ گھر میں مریں گے چرپائی پر کوئی منہ قبلے کی طرف بھی کرنے والا نہیں ہوگا۔ کم از کم اللہ کے گھر میں مریں گے، قرآن سنتے سناتے مریں گے۔ ایمان کی حالت میں تو موت آئے گی، پر ہمارا جی مسجد میں لگتا نہیں، کیونکہ ہم نے یار کے ساتھ یاری مضبوط کی نہیں۔ ہم نے یاری لگائی دنیا والوں کے ساتھ تو دنیا والوں کی جگہوں پہ جی لگتا ہے، اللہ کے ساتھ یاری کوئی نہیں۔ یہاں بیٹھنے کو دل نہیں کرتا، آنے کو نہیں دل کرتا۔ آئیں گے زور زور سے نمازیوں کو متوجہ کریں گے، ٹائم ہو گیا جی، ٹائم ہو گیا جی، بس گھڑی کا نماز کا ٹائم ہوا، اس کی موت کا ٹائم نہیں ہو رہا، پتہ نہیں کیا ہوا۔ پھر جتنے مسائل، جتنی اختلافی باتیں، جتنے جھگڑے سارے مسجد کے اندر۔ پتہ نہیں آپ لوگ میری بات سے اتفاق کرو یا نہ کرو، میں نے کون سا تمہارے سے ووٹ مانگنا ہے۔ میں تو آپ کو جو زندگی کا مشاہدہ ہے، تھک ہار کے یہاں کے بیٹھا ہوں اور پھر صبح پتہ نہیں کہاں جانا ہے،
تو میں تو آپ کو بتلانے کے لیے آیا ہوں، میرے تو بھائی زندگی گزر گئی اور روزانہ 2-3 شہروں میں جانا ہوتا ہے، میں نے تو کہیں کسی دکان پر نہیں دیکھا بریلوی کپڑا ہاؤس، آپ نے لکھا دیکھا کہیں؟ اہل حدیث ورک شاپ کہیں لکھی دیکھی ہو؟ دیوبندی جنرل سٹور ہو؟ شیعہ موٹر مکینک شاپ لکھی دیکھی ہو؟ دیکھی؟ پھر مسجدوں میں کیوں لکھتے ہو؟ بھائی میں تمہارے سے پوچھ رہا ہوں کہ میں کوئی یونیورسٹی کا چانسلر تھوڑی، میں پروفیسر بن کے تمہیں پڑھانے آیا، میں تو آپ سے اپنا سبق سنانے، مجھے آپ جواب دو۔ پورے آپ نے بکھر میں کوئی ایک دکان دیکھی ہو؟ بریلوی آئرن سٹور دیکھا ہو؟ یا دیوبندیاں دی ہٹی پڑی ہو آپ نے دکان؟ جی، یا اہل حدیث بوٹ ہاؤس پڑا ہو؟ ہر گلی کے اندر مسجد دیکھ لو، اتنا بڑا لکھ کے لگا رکھا۔ اس کی وجہ یہ دکانوں پر لکھیں گے تو دکان کا حال خراب ہو جائے گا، دکانوں پر لکھیں گے دکان ختم ہو جائے گی، مسجدوں کے بعد لکھ رہے ہو، پتہ ایمان ختم ہو رہا۔ اسپیکر کھول کے کہتے ہو 10 روپے دے جاؤ اللہ کا گھر بنائی جاؤ، جس کا پوت جس کا بچہ لے کے آ رہا ہے اس سے پوچھا تو بریلویوں کے گھر سے آیا کہ دیوبندیوں کے گھر سے آیا؟ چندہ تھوڑا پکڑ کے سارا، نماز ہے تئی پڑھے گا، وہ نہیں پڑھے گا ہماری مسجد میں، اسے نہ باڑی اپنی مسجد میں، ہماری اس کی مسجد میں نہیں ہوندی، اس کی ہماری میں نہیں ہوندی۔ چندے اتنے بڑے بڑے گلے اور 600 روپے کے تارے لگا رکھے گلے پہ، کھولنے نہ پائے۔ میں بات پتے کی کر کے جا رہا ہوں آپ حضرات کے سامنے، جب گلی میں چندہ کسی مسجد کا گلہ دکھا دو جہاں لکھا ہو کہ دیوبندیوں کے علاوہ اور چندہ نے اس میں ڈالے، چندہ سب کا، نماز اپنی، کیوں اتنا بڑا ظلم کر رہے ہو؟ مرنا نہیں؟ اللہ کو جواب نہیں دینا؟ اپنے مسلک کے لوگوں کو کتنا نمازی بنایا؟ مولانا عمر فاروق صاحب کتنے نمازی ہوتے ہیں مسجد کے اندر؟ میری طرف 4-8 گھنٹہ تقریر کر کے جب بالکل تھک ہارتا ہوا اس وقت سنتے بھی لوگ نہیں پڑھتے۔ کہاں لکھا ہے جی؟ بہت ہی افسوس کی بات ہے، شہر سے باہر نکل کے دیکھو، اور شہر سے باہر تو دور کی بات ہے، ایمان ہمارا اتنا کمزور ہے، کلو پیاز لینے جاؤ نا 10 روپے کم پڑ گئے، چاچا بھی لے کے آیا کہ گنڈے ہی رکھ دے، لے جا کر پھر دے دیے، کوئی 10 روپے پہ تباہ نہیں کرتا، چاچا محلے کا کرتا ہے؟ کہ تیرا کیا پتا 20 سال پہلے تیرا باپ 20 روپے ادھار کر کے گیا، 10 تو کر کے جا رہا، بھائی نہ وہ ہے نہ تو آوے گا، مجھا کرو۔ اور الحمدللہ ہم کسی سے ادھار لے کے دیکھ لیں، اس کی گلی کے اندر سے گزر کے تو بات کرنا، ادھار تو بہت دور کی بات ہے، چندے کی رسید کٹوا کے دیکھ لو۔ بحیثیت مسلمان کے ہمارا اتنا اعتبار ہے، تبلیغ والے بیچارے کہہ کہ تھک جاتے ہیں، لگاؤ چاہے انشاءاللہ، وہ انشاءاللہ ہی آج تک نہیں آئی، ابا انشاءاللہ کہنے والے قبر میں چلے گئے، وہ انشاءاللہ نہیں آج تک آئی، پتہ نہیں وہ انشاءاللہ کون سے خالہ خالو کا نام ہے بھائی، وہ آج تک آئی نہیں رہا، کہ جہاں جھوٹ بولنا کہہ دو انشاءاللہ۔ دوسرے ملکوں میں 3 مرتبہ تو میرا ویزا ساؤتھ افریقہ کا ایکسپائر ہوا، کن تنظیموں کے ساتھ کہاں سے، ایک مرتبہ جانا پھر ایئرپورٹ سے واپسی، پتہ نہیں کیا کیا حالات جو بھی ہوتے ہیں۔ تم عرب کنٹری میں مسلمان ملکوں میں جا کے دیکھ لو، عرب کے شیخ اعتبار نہیں کرتے، اگر پاکستانی مسلمان صف میں کھڑا ہوگا، عربی اگلی صف میں چلا جائے گا، پچھلی چھوڑ دے گا، پیچھے کھڑا ہوگا جگہ ساتھ والے کو کہ تو یہاں کے کھڑا ہو۔ مفتی تقی عثمانی صاحب نیوزی لینڈ کے دورے پہ گئے، جرمن نیوزی لینڈ کے دورے پہ، ایک سکھ کے سٹور میں آپ کا بیٹا اور وہ تشریف لے گئے، کچھ سامان خریدنا ہوگا، اس نے حضرت کے چہرے کو دیکھا، کہنے لگا آپ پاکستان سے ہیں؟ کہا جی۔ مسلمان ہیں؟ کہا جی۔ کہ میں نے آپ سے کوئی بات کرنی ہے۔ کیا کرنی؟ کہ آپ میرے دفتر میں آ جائیں۔ دفتر میں لے گئے، حضرت جی ناراض نہ ہو تو میں بات کروں، آپ نے فرمایا کر۔ کہ جی وہ آپ کا جو مدینہ ہے نا نبی کا،
وہ میرا دیکھنے کو بڑا دل چاہتا ہے۔ سکھ کہنے لگا۔ آپ نے فرمایا مسئلہ کوئی نہیں، کلمہ پڑھ مسلمان ہو جا۔ مکہ بھی دیکھا، مدینہ بھی، جب مسلمان ہو جا کہا نا، وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ انہوں نے کہا میرے ملازموں تو نہیں سنا، میرے جو اسٹور میں ملازم ہیں انہوں نے سنا تو نہیں کہ تو مسلمان ہو جائے؟ مفتی صاحب کہنے لگا میں حیران ہو گیا کہ بھئی خیر تو ہے، اتنے مسلمان نام سے نفرت۔ آپ میرے ساتھ اگر گاڑی میں بیٹھ کے کسی اسٹور پر، کسی مارٹ پر، کسی دکان پر، کسی پیٹرول پمپ پر، کسی ہوٹل میں کہیں چلے جاؤ، جتنی 2 نمبری مسلمان کر رہا ہے اتنی کوئی کر ہی نہیں۔ یہ سکھ کہہ رہا ہے۔ یہاں کے سکھوں نے، یہاں کے یہودیوں نے، یہاں کے عیسائیوں نے، یہاں کے ہندوؤں نے مسلمانوں کے ساتھ لین دین اور ان پر اعتبار کرنا چھوڑ رکھا ہے۔ اگر لوگوں کو پتہ لگ گیا کہ میں مسلمان ہو گیا تو لوگ میرے پر بھی اعتبار کرنا چھوڑ دیں گے۔ تو مجھ سے فیصل آباد کی اجتماع میں کارگزاری سنا رہے تھے، پتہ نہیں کس چیز پر اعتراض پھر رہے ہیں۔ چلو کچھ چیز تو پاس ہونا جی، کوئی ایسی چیز ہو ہمارے پاس جس پر ہم اعتراض پھر رہے ہیں۔ کلمے کی دولت ہے، جو کلمہ تجھے گھر سے اٹھا کے مسجد میں نہیں لے کے آتا، وہ کلمہ تجھے ایمان کی حالت میں قبر میں لے کے جاوے گا۔ یار مسجدیں ہم نے بنائی، مسجدیں ہماری ہیں، اللہ کا گھر ہے، ہم نے نماز پڑھنی ہے، اور ہندوؤں نے آنا کوئی نہیں، کراڑوں نے آنا کوئی نہیں، سکھوں نے آنا کوئی نہیں۔ ایک بلی کتا کوئی ناپاک گھس جائے، بٹے مار مار کے بگاویں گے، پھر اندر آگے گا کون میرے؟ اللہ کی محبت، اللہ کی عظمت اور اس کی کبریائی کی عظمت ہمارے دل میں ہے ہی کوئی نہیں۔ یہ چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہے سردی کے موسم میں، ٹھٹر کے جاوے اسکول، اسے روک لو نہیں رکے گا، رونے لگ جائے گا۔ ماں کہے گی بستر میں پڑ جا بیٹا، ٹھنڈا ماں میں نے جانا، مس مارے گی۔ اسے پتہ ہے کہ میں استاد کی نافرمانی کروں گا مجھے مار پڑے گی۔ جانور ہے، اسے آپ کسی گاڑی میں جوت لو، پھر وہ ڈنڈا دکھاؤ گے، وہ ڈنڈے سے بھاگنا شروع کر دے گا، اسے پتہ ہے پٹے گا۔ دکان پر ملازم چھٹی کیوں نہیں کر رہا، میری تنخواہ کٹے گی، اسے پتہ نقصان، بھائی بھاگو ہٹو بچوں، بارشوں میں جا رہا ہے۔ اتنا گلی میں پانی کھڑا ہے، سکول پہ گیا، ڈیوٹی پہ گیا، مل میں گیا، ملازمت پہ گیا، اور اللہ اکبر بھائی یہاں سے 3 میل دور چلا گیا، اذان سن کر اللہ نے بلایا تھا، اللہ نے بلایا تھا، اللہ نے بلایا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کے یوں رونا شروع کرتے، یوں رونا شروع کرتے۔ علی کہ تجھے پتہ نہیں کس کے سامنے کھڑے ہونے کا وقت آ گیا ہے، مرضی یا قبول کر لے گا ورنہ منہ پہ پھینک کے مار دے گا۔ مسجد کی دکان کے اندر کرایہ دار ہو کے نماز نہیں پڑھتا، مسجد کا پڑوسی ہو کے مسجد کے اندر نہیں آتا، بتاؤ کس کے آگے جا کے اپنی قسمت کا رونا؟ اس امت کا نہ بوڑھا نماز کے لیے آنے کو تیار، نہ نوجوان آنے کے لیے تھے۔ تبلیغ والوں کو تانے مل رہے، اچھا لو تمہیں یہی موقع مل گیا، جب آئے منہ اٹھا کے ہمارے پاس چلے جاتے، جاؤ کافروں کو جا کے تبلیغ کرو۔ کافروں کو کیا جا کے تبلیغ کریں؟ مجھے بتاؤ، چلو میں کافروں میں جا کے تبلیغ کروں، میں جا کے کیا سناؤں؟ میں کہوں جی پورے مسلمان ہو جاؤ، وہ کہیں گے تو مسلمان ہے؟ میں کہوں گا چوری چھوڑ دے کر تیرے مبارکستان میں ختم ہو گئی، میں کہوں گا شراب چھوڑ دے۔ تمہارے یہ وزیر کو کہا تھا فواد چودھری صاحب کو کہ تمہارے ہاں پچھلے دنوں کی بات ہے، تمہارے ہاں شراب جو عام ہو رہی ہے، تو کہنے لگا کہ ہم اولڈ ریاست نہیں سے بنانا چاہتے، ہم اسے طالبان کی ریاست نہیں بنانا چاہتے، ملا ازم نہیں ہم اس پاکستان کے اندر لانا چاہتے، ہم اسے مدینہ کی ریاست بنانا چاہتے ہیں کہ تاکہ ہر ایک کو آزادی ہو، کسی کے پر پریشانی نہ ہو۔ تمہارا حکمران بار بار، مجھے نہیں پتا تم کون سی پارٹی سے ہو، اللہ تمہیں سلامت رکھے تمہارے حکمرانوں کو جن کو تم نے ووٹ دیا، اللہ کرے وہ تمہارے منہ میں گھی شکر ڈالیں۔ پچھلے دنوں نبی اور نبی کے صحابہ کو ہی ذلیل کہہ رہا تھا، معاذ اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اسے بار بار غلطی ہو جاتی ہے، اپنے بچوں کا نام لیتے غلطی نہیں ہوتی، اپنے نام کو لیتے، اپنے نام کے ساتھ کبھی اس نے کہا میں خبیث ہوں، اس نے کہا کبھی میں ذلیل ہوں، میں دور جاہلیت میں ذلیل حرکتیں کرتا رہا، صحابہ کے نام پر، نبی کے نام پر۔
آپ میری بات سے ناراض نہ ہونا، یوں کہیں کہ بھئی مجھے بتاؤ میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں. ہم رات کو بیٹھے ہم یہ آپس میں مشورہ کر رہے ہیں بیٹھے، ہم اپنی ایمانیات کا مشورہ کر رہے ہیں کہ ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا کہ اللہ کی آواز پر بھی ہم اسی کے اندر نہیں آتے. بھائی گھر کے اندر سارے افراد ہوں بے نمازی، آٹا گوندنے سے لے کر روٹی پکانے والی تک، کپڑے دھونے سے لے کر استری کرنے والی تک بے نمازی ہو، بھائی میں قسم اٹھا کے جاتا ہوں اس گھر کے اندر نہ حافظ آئے گا، نہ ولی آئے گا، نہ قاری آئے گا، نہ دیندار آئے گا، نہ ماں باپ کا فرما بردار آئے گا. یہ جو آج ہم ممبروں کے اوپر بیٹھے ہوئے، بھائی یہ کوئی مدارس کا اپنا فیض ہے، یہ تعلیم کی وجہ سے نہیں بیٹھے، یہ ماں باپ کی تربیت اور دعاؤں کے صدقے سے. ماں کو ماں ہی نہیں کہا کرتے تھے، ببو بیٹھی تیری ماں بیٹھی، تیری امی جان بیٹھی، یوں اتنا بڑا گھونگھٹ کیا ہوتا. بیٹوں سے پردہ کر کے کھڑی ہے، اپنے شوہر کے سامنے چادر لپیٹ کے کھڑی ہوئی. اس کی جرت نہیں مارے حیا کے کہ اپنے شوہر کے ساتھ چرپائی پر بیٹھ کے کسی کو دکھا دے، اور شوہر کی جرت نہیں ہوا کرتی تھی کہ لوگوں کے سامنے، گھر والوں کے سامنے اپنی بیوی سے ہنس کے بات کر لے. بھائی ایسی تھی بات کی نہیں؟ اب تم دیکھ لو، کھایا 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 بیٹا کرے. نہ بڑے کی تمیز، نہ چھوٹے کی تمیز. بغل کے اندر اس کا ہاتھ دوبارہ، اچھا جی ہم جا رہے، اچھا لعنت ایسی زندگی. نہ بڑوں کا ادب، نہ سلیقہ، نہ یہ روشن خیالی ہے. کھانے کے برتن علیحدے، سونے کے کمرے علیحدے، ایک کمرے میں 6 چرپائیاں بچھی ہوئی، بھائی سو رہے، بہنیں سو رہی. ماں کی آنکھ کھل گئی، ابو کی آنکھ کھل گئی، کب رضائی لی، سردی کے موسم، بسم اللہ میرا بچہ، یوں ماں لپیٹا کرتی تھی. پتہ نہیں رات کو کتنی مرتبہ اٹھ کے دعائیں لی. اب تو باپ کو کمرے میں بڑھنے نہیں دیتے، ماں کو کمرے میں نہیں آنے دیتے. جو ماں اپنی اولاد کے سامان کو، کپڑوں کو، اس کی چرپائی کو ہاتھ لگانے سے ڈرے گی، اس ماں کی دعائیں اولاد کے حق میں قبول ہوگی. جو بیٹا اپنے ماں باپ کو کہے گا خواہ خواہ بولتے رہتے ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں، تمہیں جب پتہ نہیں ہوتا تو نہ بولا کرو. یہ جو پتہ ہی نہیں نا، یہ جو پتہ نہیں، قیامت کے دن تیرے پہاڑوں جتنی نیکیوں کو ضائع کر دے گی. میرے پتہ نہیں کس بھول کے اندر بیٹھے ہیں، کس نے امید دلا دی کہ تم جنتی ہو سارے اور میں جنتی ہوں. یہ جب سپیکر کھل کے جنت 10 روپے میں مل رہی تھی جمعرات کے دن مغرب کی نماز کے بعد، کہ 10 روپے دے جاؤ جنت کے، بلال پتہ نہیں اس وقت کہاں تھا بھائی. سیدہ سمیہ، حضرت زنیرہ، عمار اور یاسر، حضرت خبیب، یہ پتہ نہیں حضرت امیر حمزہ، یہ اس وقت کہاں تھے جب 10 روپے میں جنت بک رہی تھی. حضرت امیر حمزہ کہاں چلے گئے تھے جب 10 روپے میں جنت، 10 روپے میں جنت ملتی، بیچارہ ایسے احد کے میدان میں اپنے 14 ٹکڑے کروا کے آیا. اتنی سستی جنت تھی کہ 10 روپے میں ملتی، نانے کی مدینے کی گلیوں میں بیٹھ کے 10 روپے نہیں، اور بھائی سارا پیسہ دے کے جنت خرید لیتے. کربلا کے میدان میں پورا خاندان کیوں کٹواتے جا کے؟ پتہ نہیں یہ کون سی جنت ہے، لاہور میں ہوگی بھائی. اللہ کی جنت تو 10 روپے کی کوئی نہیں. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یہ جنت ہے. فرمایا مومنو تمہیں کس نے کہہ دیا جنت اتنی آسان ہے؟ تم نے مجھے مال جان دیا، اس کے بدلے میں نے تمہیں جنت دے دی. صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، خدا کی طرف سے جہاد کا حکم آیا، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ. اللہ اس کے
رسول پر ایمان لانے والوں، اسلام کی سربلندی کا، اسلام پر مر مٹنے کا وقت آ گیا، نکلو اپنے گھر سے، اپنے مال جان قربان کرو۔ مدینے کی گلی میں ایک صحابی شادی کر کے بیوی کو ساتھ لے کے آ رہا تھا، جب کانوں میں حضور علیہ السلام کی طرف سے رس گھولتی آواز پڑی، نہ بیوی کو دیکھا نہ بیوی نے شوہر کو دیکھا، وہیں سے کہنے لگا جہاں سے آئی ہے واپس چلی جا، بچ گیا تو تجھے آ کے لے جاؤں گا، ورنہ انشاءاللہ اگر اللہ نے قبول کر لیا تو تیری میری ملاقات قیامت کے دن حضور کے حوض کوثر پہ ہو جائے گی۔ تو بی بی کہنے لگی بھائی عقل کی بات کر، جب سے میں نے ہوش سنبھالا قسم لے لے اللہ کی میں دینے کو تیار ہوں، مجھے آج تک یہی نہیں پتا تو مجھے یہاں چھوڑ کے چلا جا، مجھے پتہ ہی کوئی نہیں میرا گھر کہاں ہے، مجھے نہیں پتا کس گلی میں میرا گھر ہے، کہ تو نے محلہ نہیں دیکھا، تو نے گلی میں کھیت کول کے نہیں دیکھا، کہنے لگی تو محلے کی بات کرتا ہے، ہم نے تو آج تک مارے حیا کے کبھی بھائی کے چہرے پر بھی آنکھ ڈال کے نہیں دیکھا ہے۔ کل میں نے جھاوریاں جانا ہے ڈھڈیاں کے پاس، سرگودے سے آگے انشاءاللہ عشاء کی نماز کے بعد ڈھڈیاں شریف میں الشاہ عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ، داعی توحید حاجی عبد الوہاب صاحب کا پیر آرام کر رہا ہے، یہ وہ شاہ عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ، فرمایا عورتوں میں اگر میری بہن کو بٹھا دیا جاتا اور کہا جاتا عبد القادر بہن پہچان کون ہے، خدا کی قسم ہے مجھے چہرے سے شناخت نہ ہوتی جب تک بہن کی آواز نہ سن لیتا۔ چار عورتوں میں میری بہن کو رائے پوری کہتے ہیں، کھڑا کر دو بٹھا دو، اگر کو رائے پوری چہرہ دیکھ کے بہن کو پہچان لے تو اللہ کی عزت کی قسم بہن پہچانی نہ جاتی۔ اے رائے پوری تو نے بہن کے چہرے کو نہیں دیکھا، کہنے لگے جسے دیوبند کا فیض مل گیا ہو اس کی آنکھ اللہ اس کے رسول کے دیدار کے علاوہ کہیں نہیں اٹھتی ہے۔ اب تو ہمارے مدرسوں کا حال یہ ہے، طلباء کرام بھی بیٹھے ہیں، اساتذہ کرام بیٹھے ہیں، مدرسے میں ہی نہیں پوچھتے استاد الحدیث کون ہے، شیخ الحدیث کون ہے، صرف کون پڑھاوے گا، نحو کون پڑھاوے گا، فقہ کون پڑھائے گا، پوچھتے ہیں ہاں بھائی یہاں گوشت کتنے دن پکتا ہے، رہنے کا انتظام کیسا ہے، گیزر لگا ہوا ہے کہ نہیں لگا ہوا، اس محلے چ کنی فوتگی ہوندیاں نے، کل خانیاں کتنی ہیں، دیں گے کتنی آتی مہینے کے اندر۔ مولانا عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ مدرسے میں داخل ہونے دیوبند تشریف لے گئے، فرمایا نہ بستر نہ کھانے کا انتظام، جیسا روکا سوکا ملا کھا لیا، شام کا وقت آیا، کسی کے پاس چادر ہے تو تکیہ کوئی نہیں، کسی کے پاس تکیہ تو چادر کوئی نہیں۔ رائے پوری کہتے میں نے پہلی رات بغیر تکیہ چادر کے گزار دی، اگلے دن میں پڑھنے کے بعد سبق لینے کے بعد دیوبند کی گلی میں گیا، کچرے کے ڈھیر پر مجھے ایک پھٹا ہوا سوراخوں والا کمبل نظر آیا، اور لوگوں میں کمبل اٹھا کے لے آیا، گرمی میں وہ کمبل بچھا لیا کرتا، سردی میں وہ کمبل اوڑھ لیا کرتا، اللہ کی عزت کی قسم رائے پوری نے 15 سال اسی کمبل میں گزار دیے۔ علم نبی کی وراثت ہے، اتنی چھتی آ جاتا ہے، علم کتابیں پڑھ جاؤ گے لیکن علم کا نور نہیں آئے گا۔ یاد رکھنا انجینئر ڈاکٹر وکیل تعلیم سے بھی بنتا ہے، ذہانت سے بھی بنتا ہے، جہاں تعلیم اور ذہانت دونوں ناکام ہو جائیں وہ پیسہ چل جاتا ہے۔ معذرت کے ساتھ کوئی ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہو، کوئی وکیل صاحب بیٹھے ہو، ڈاکٹر بننے کے لیے وکیل بننے کے لیے اتنی تھبی پیسوں کی ضرورت ہے، لیکن میرے عزیزو قرآن کا حافظ پیسوں سے نہیں بنا کرتا بلکہ مقدروں سے بنا کرتا ہے۔ صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیوی سے کہنے لگے جہاں سے آئی ہے چلی جا،
کہنے لگی میاں میں نے تو اپنے گھر کا رستہ دیکھا کوئی نہیں۔ وہ کہنے لگے اچھا چل پھر میرے گھر سسرال چلی جا، کہ جب اپنا ہی گھر نہیں پتا تیرا گھر کیسے پتا ہوگا؟ کہنے لگا کسی سے پوچھتی چلی جا، میں یہاں سے قدم تو اللہ کے رستے میں اٹھاؤں گا، گھر کی طرف نہیں اٹھاؤں گا۔ صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کرنے لگی سبھی کی صحابیہ اپنا چہرہ تو دکھا کے چلا جا، اللہ اکبر۔ کہنے لگے قیامت کے دن دیکھ لینا۔ جب وہ آگے بڑھے تو اس نے قمیض کا پیچھے سے کونا پکڑ کے کھینچ لیا، صحابی نے جھٹکے سے یوں اپنا قمیض کا کونا چھڑایا، پھٹ گئی، اتنا سا قمیض کا ٹکڑا صحابیہ کے ہاتھ میں آ گیا۔ کہا تجھے اب ثبوت مل گیا، قیامت کے دن ہر ایک سے پوچھے گا تیرا شوہر کون ہے، جب تیری باری آئے تیرے سے رب پوچھے تیرا شوہر کون ہے، میں تجھے چہرہ نہیں دکھاتا، کہیو الہ العالمین میدان معاشر میں دیکھ لے جس کا دامن پھٹا ہوا ہے وہی میرا شوہر ہے۔ اتنی بڑی قربانیاں دی گئی، تبدیل میرے عزیزوں بھکر کی گلیوں میں آیا، ورنہ تیرے میرے علاقوں کے نام دیکھ لے، سکھوں کے ہندوؤں کے ناموں پہ لکھے ہوئے ہیں، تیرے میرے گھر کے اندر مورتیاں دیکھ لے ہندو اور سکھوں کی رکھی ہوئی ہیں، اپنا اور میرا لباس دیکھ لو، ٹوپی دیکھ لو اس کے ہیڈ کے اوپر کس کی تصویر ہے، جوتوں کے اوپر کس کی تصویر ہے، موبائل گھڑی کے اوپر کس کی تصویر ہے، اور میرے عزیزوں چشمے پہ کس کی تصویر ہے، جرابوں پہ کس کی تصویر ہے۔ یہ تو خدا کا احسان مانو، کملی والا رو رو کے تیرے میرے درمیان تیرے میرے اوپر باڑ لگا کے چلا گیا، ورنہ کفریہ سازشیں اتنی تیز ہے کب سے تیرے میرے ایمان کا بیڑا غرق کر دیتی۔ آج میرے عزیزوں جامع مسجد مدنی سیرت رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کانفرنس میں آنے والوں، اللہ جل شانہ نے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ آپ کی رحمت کا اندازہ اس بات سے لگا لو، مکہ فتح ہوا، 14,000 کا لشکر رحمت دو عالم کے زیر سایہ مکہ پاک میں داخل ہوا۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَاقَ الْبَاطِلُ کی آواز کی تلاوت آپ کی نبوت والی زبان سے آ رہی تھی۔ حضرت سعد نبی کا صحابی ہے، یہ زمین کی سواری سے اترے اور اپنی تلوار نیام سے نکالی، تلوار کی دستی لے کر کفار مکہ کے گھروں کو دروازے بجانا شروع کر دیے اور زور زور سے للکار رہے نکلو ہٹو بچو باہر، تمہاری ایسی تیسی آج پتہ لگے گا کل سے تمہارا واسطہ پڑا ہے، ہم کل تک تمہارے سے دب دب کے مار کھاتے رہے، آج اللہ نے اسلام بلند کر دیا، آج اللہ نے دین مکمل کر دیا، آج میرے عزیزوں مکے میں فاتح بن کے آئے، آج نکلو تمہاری گردنیں اڑائیں گے، تمہاری عورتیں بیوہ کریں گے، تمہارے بچے یتیم کریں گے۔ اتنے میں ایک مکے کا نوجوان بچتا بچاتا حضور کی خدمت میں آیا، یا رسول اللہ کیا ہو گیا، کیا ہو گیا آپ کو؟ جب آپ مکے سے گئے تھے گالیاں دینے والوں کو پتھر مارنے والوں کو دعائیں دیا کرتے تھے، میرا نبی آپ تو معاف کرنے والے تھے، بدلے لینے والے کب سے بن گئے؟ کیا ہوا؟ کہ وہ تیرا سعد نوجوان صحابی ہے، وہ ہمارے دروازے بجا کے ہمارے ترا نکال رہا ہے، اللہ اکبر، ہماری جان نکال رہا ہے، ڈرا رہا ہے۔ حضور علیہ السلام نے حضرت سعد کو طلب کر لیا، فرمایا میرے ساتھ ادھر آ جا، تجھے کس نے کہہ دیا، تو کس کی اجازت سے گیا کہ لوگوں کو جا کے ڈرائے دھمکائے؟ کہنے لگے کملی والے میرے سے برداشت نہ ہوا، میں ادھر دیکھتا ہوں مجھے بلال تپتی ریت پہ لیٹا نظر آتا ہے، چمڑا ادڑتا ہوا نظر آتا ہے، سمیہ دو ٹکڑے ہوئے نظر آتی ہے، یہی جگہ تھی جہاں زنیرہ رضی اللہ عنہ کی آنکھیں نکال دی گئی، یہی جگہ تھی جہاں کملی والے تیرے پہ اونٹ کی اوجری ڈالی گئی، اسی گلی میں عورت تیرے پہ کچرا ڈالا کرتی تھی، اسی جگہ لوگ تجھے پتھر مارا کرتے تھے، کملی والے کیا آپ کو وہ جگہ یاد نہیں جب آپ سجدے میں گئے، عقبہ بن ابی معیط نے اونٹ کی گند سے بھری اوجری آپ کے سر پہ لا کے ڈالی،
ڈال دی. یہ وہی جگہ نہیں جہاں آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ کے منہ پہ تماچا لگا تھا. رحمت والے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسا تجھے پتہ نہیں میں نے ساری دکھ تکلیفوں کو ساری اذیتوں کو اپنی رحمت والی چادر میں چھپا لیا. جس کی دروازے پر دھمکا کے آیا, جس کی دروازے پر للکار کے دھاڑے مار مار کے آیا, ایسا اسی دروازے پر چلا جا, ہر ایک دروازے پر جا اور جا کر دروازہ بجا. نکلنے والے کا اشارہ چہرہ میری طرف کر دے, کہنے لگے جو ہوا درگزر کرو. آج اس نبی کے ساتھ مکے میں داخل ہوئے, آج اس نبی کے ساتھ مکے میں آئے ہیں جو بدلے لینے نہیں آیا بلکہ لوگوں کو آج معاف کرنے کے لیے آ گیا. سارا مکہ حضور کے سامنے کھڑا ہے. تم کیا سمجھتے ہو آج تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا؟ میرا بلال, میرا ابو ہریرہ, میرا مقداد بن اسود ذرا میری سواری کے پاس کھڑا ہو کر اعلان کر دے. میرے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں, مجھے دیکھ کر کانپنے کی ضرورت نہیں, مجھے دیکھ کے رونے کی ضرورت نہیں. اللہ کی عزت کی قسم ہے محمد زحمت بن کے نہیں آیا بلکہ ساری کائنات کے لیے رحمت بن کے آیا ہے. جو نبی مکے کے بڑے سے بڑے دشمن کو معاف کر رہا ہے اس نبی کی امت ہے. اللہ اکبر. شادی بیاہ آ جائے پیغام دیتی ہے اگر میرا بڑا بھائی آیا تو میں نہیں آؤں گا, ان کو بلائے گا تو ہم تیری شادی میں نہیں بیٹھیں گے. جان کے تماشا کر کے جائے گا, لوگوں کو دکھا کے جائے گا, جن کو پتہ ہی کوئی نہیں انہیں بھی بتا کے جائے گا میرے سے بڑا ذلیل کوئی نہیں. اپنی اوقات دکھا کے جائے گا. لوگ کہیں گے دفع کرو چول آدمی ہے, اس کا باپ نہیں دیکھتے کیسا تھا, اس کا خاندان نہیں دیکھتے کیسا تھا. اور شرم کر, تیرے کرتوتوں کی وجہ سے مجمع میں بھری محفل میں لوگ تیرے ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں. جب زندہ تھے تو کوئی سکھ کا سانس لینے نہیں دیا, مر گئے تو چین سے قبر میں سونے دے. تمہیں کس نے کہہ دیا خاندان پیسے سے پہچانے جاتے ہیں؟ تمہیں کس نے کہہ دیا نسل جو مرتبے سے پہچانی جاتی ہے, عہدوں سے پہچانی جاتی ہے؟ آؤ میں تمہیں چھوٹا منہ بڑی بات کر کے جاؤں گا, چھوٹا ہو کے بڑوں کی سوچ میں ایک بات ڈال کے جاؤں گا. خدائے پاک کی قسم ہے نسل سخاوت سے پہچانی جاتی ہے اور خاندان شرافت سے پہچانے جاتے ہیں. دادے نے پانی پلایا ہوگا, اللہ اکبر, سر پہ ہاتھ پھیر کے کہے گا پوتا کس کا ہے؟ محفل میں بیٹھ بیٹھ کے کہے گا تم نے تو اس کا دادا دیکھا کوئی نہیں, میں نے دادا دیکھا. دروازے پر جا کے بیٹھ جائے, حکا پیے بغیر واپس نہیں بھیجتا تھا, دودھ پیے بغیر پلائے بغیر واپس نہیں بھیجتا تھا. دادے نے سخاوت کی, دادے کی سخاوت کا نسلوں کو فائدہ مل رہا ہے اور خاندان پیسے سے نہیں, خاندان شرافت سے پہچانا جاتا ہے. گھر کے اندر اچھی تربیت کر کے روانہ کرو. سر جھکا کے بیڑے میں جھاڑو دے گی, محلے والیاں کہیں گی کیسی بہو لے کے آئی, کہے گی بڑے اونچے خاندان کا انتخاب کیا, کسی اچھی نیک ماں کی تربیت تھی. میرے بھائیوں, عزیزوں, دوستوں, بزرگوں, بہت ہو لی اپنے ساتھ, بہت اپنی زندگی کا تماشا بنا لیا. کہاں کہاں ہماری عزت کے جنازے نہیں نکلے, معاشرے کے اندر عزت کوئی نہیں. وہ دور آ گیا جب رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کی گئی کملی والے قیامت کب آئے گی؟ کہ اللہ کو پتہ ہے. قیامت کی نشانی کیا ہے؟ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا جب آدمی کی عزت شرافت کی وجہ سے نہیں, اس کے ڈر کی وجہ سے, اس کے روب اور اس کی ذلالت کی وجہ سے کری دی جائے گی, سمجھ لو لوگوں کو کسی وقت بھی قیامت آنے والی ہے.
مسجد کے مولوی صاحب کو سلام کیوں نہیں کرتا؟ 5 وقت کے نمازی کو سلام کیوں نہیں کرتا؟ مزدور کو کوئی سلام کیوں نہیں کرتا؟ اسی کو سلام کریں گے جو ڈنڈا دینے کے لیے تیار ہے۔ تو معلوم ہوا شرافت سے سلام نہیں کیا جا رہا، بلکہ اس سے ڈر کی وجہ سے سلام کیا جا رہا ہے۔ عرض کی گئی کملی والے قیامت کی نشانیوں اور بدلاؤ، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قوم کے بدترین لوگ جب حاکم بن جائیں گے سمجھ لو قیامت آنے والی ہے۔ خود ہی کہتے ہو الیکشن لڑنا شریفوں کا کام ہی کوئی نہیں، پھر اس کا مطلب تم نے ووٹ بدماشوں کو دیے۔ اقتدار کی کرسی پہ بیٹھ کے انہوں نے بدماشی شروع کی، ووٹ دینے والا برابر کا جرمدار ہے۔ عرض کی گئی قیامت کب آئے گی؟ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مفہوم ہے جب شراب شربت سمجھ کے پی جانے لگے گی۔ ایک دور ایسا تھا دادے کو دیکھ کر نہیں، باپ کو دیکھ کر نہیں، گاؤں کے بڑے کو دیکھ کے لوگ سگریٹ پھونک دیا کرتے تھے، اپنے ہاتھ میں دبا کے ہاتھ جلا لیا کرتے تھے، محسوس نہیں ہوا کرتے تھے کہ ہم سگریٹ پی رہے ہیں۔ اب اتنی بے حیائی عام ہو گئی، اتنا بے ادب ہو گیا کہ پوتا سگریٹ کے سٹے مار کر اور دادے کے منہ پر پھونکے مار رہا ہے۔ بات صحیح کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں بھائی؟ آج تک ہم اسی جھگڑے میں پڑے ہیں، کھڑے ہو کے سلام پڑھنا جائز ہے جی، بیٹھ کے پڑھنا جائز ہے جی، قبر پر اذان دینا کیسا ہے، اور اسی لیے چادر چڑھانا کیسا ہے، ڈھول بجانا، اسی میں ملجھ کے رہ گئے۔ جتنے گھر سے جنازے اٹھے، امی ابو بہن بھائی بیوی بچے، مجھے ایمانداری سے بتاؤ کوئی ایک بھی کلمہ پڑھتے مرا؟ پتہ نہیں کس بے فکری میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب دادا مرتے ہوئے کلمہ نہیں پڑھ کے گیا، ابا نہیں پڑھ کے گیا، اماں نہیں پڑھ کے گئی، تو تجھے کون آ کے پڑھائے گا؟ وہ جو شیشے کے آگے کھڑی ہے، وہ جو ٹی وی کے آگے بیٹھی ہے، اس کے آگے اپنی ٹوپی پیروں میں رکھ، ہاتھ جوڑ دے خدا کے واسطے، ٹی وی اور شیشے کے آگے کھڑی ہونے سے بہتر ہے وضو کر کے مصلی پہ بیٹھ جا، تیرے ہاتھ کی پکی روٹی اندر جائے گی، تیری ایک روٹی کے لقمے سے 40 دن تک نور اندر باقی رہے گا۔ ایک بے نمازی کے ہاتھ کا لقمہ اندر چلا جائے، 40 دن کی عبادت کا نور نکال کر باہر پھینک دیتا ہے۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ، سنا نام بابا سلطان باہو کا؟ فجر کی نماز پڑھ کے مسجد سے باہر نکلے، آپ نے دیکھا ایک کتا اپنے بازوؤں کو اپنی آنکھوں پہ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے اور لمبی لمبی سانس سے لے رہا ہے۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کو اللہ کی طرف سے القاء ہوا، دل پر الہام ہوا، ذرا 4 قدم پیچھے آئیو، اس کتے سے پوچھیو اپنا منہ سر لپیٹ کے کیوں بیٹھا ہوا ہے۔ آپ نے پوچھا کتے کیا بات ہے، آنکھوں پر بازو کیوں رکھ رکھے ہیں؟ اللہ نے انسانوں والی اسے زبان دی، یوں بازو اٹھا کے زبان نکال کے کہنے لگا سخی سلطان بہو صبح صبح کا وقت ہے، میں نہیں چاہتا میری نگاہ کسی بے نمازی کے چہرے پہ پڑ جائے۔ ایک کتا بے نمازی کو نہ دیکھے میرے عزیزوں، اس کی رحمت کہاں سے آئے گی؟ میں 4-5 دن پہلے میلسی سے سفر کر کے آیا، تھک ہار گیا تھا، 4:45 بجے میں نے کہا چل آدھا گھنٹہ سستا لوں، الارم میں 5:30 کا اٹھ جاؤں گا۔ میں نے کہا یار ابھی سونا، پھر کیا پتہ اللہ نہ کرے آنکھ لگ جائے۔ میں جلسے والوں سے عرض کرتا ہوں خدا را مغرب کے بعد جلسہ شروع کرو، 9 ساڑھے 9 ختم کر دو، تاکہ سنانے والے اور سننے والوں کی فجر کی نماز بچ جائے۔ صحیح کہہ رہے ہیں بھائی؟ میں خود میرے عزیز و رات کو 2-2 ڈھائی بجے فارغ ہوں، کبھی 3 مرتبہ گھر میں بیٹھا فجر کی نماز پڑھ کے اونگتا رہتا ہوں، کئی سورہ فلق بھول گیا، کئی فاتحہ کے تحیات میں سو گیا، 3 4 مرتبہ۔ ایک دن تو نیت کر لی رات کے جلسے کرنے، کوئی نہیں، لیکن کیا کریں بھائی، ہم نہیں جائیں گے کوئی اور چلا جائے گا۔
کوئی اور نہ گیا، کوئی ایسا چلا جائے گا جو دوڑے ٹپے سنا کے آ جائے گا، اور چل اللہ پاک نے اس قابل تو کر دیا، مجھے دوڑے ٹپے بھی بڑے آتے ہیں، شعر و شاعری بھی مجھے نہیں صحیح کہی آتی ہے، میں سنا کے چلا جاؤں، میں کہوں گا مجھے نوٹ بکھاؤ، میرا موڈ بنے، کتنے دے دو گے؟ 100 دے دو گے، 50 دے دو گے، مانگ کے لے جاؤں گا، حلال ہے۔ اللہ اکبر، ایمان پر ڈاکہ لے کے ڈال کے لے کے جاؤں گا، اور کپڑے تو مل جائیں گے، مکان کا کرایہ تو دیا جائے گا، لیکن تجھے دھوکہ دے کے گیا، تجھے تو کلمہ نصیب ہو جائے گا، قبر میں جاتے مجھے کفن ملے گا، ایمان میرے سے چھین لیا جائے گا۔ کہ میرا جی نہیں چاہتا میں تمہیں شعر و شاعری کر کے اپنی میز پیسوں سے بھر لوں، لیکن خدا بچاوے، مانگ کے لے لو، اور کسی سے پیار سے لے لو، دھوکہ دے کے نہ لینا، اللہ اکبر، ایمان کی آڑ میں نہ لینا، نبی کی سیرت سنا کر دھوکہ نہ دینا۔ ایک بے نمازی محلے میں سے گزر گیا، ایک بے نمازی محلے میں سے گزر گیا، اس نے گزرتے ہوئے محلے میں کسی گھر کا پردہ ہٹا ہوا تھا، اور اس نے یوں کر کے اندر جھانکی مار لی، یوں کر کے دیکھ لیا، دیکھتے دیکھتے گزر گیا۔ اس کی نگاہ بے نمازی کی نگاہ پڑنے کی وجہ سے 40 دن تک اس کی نگاہوں کی نحوست گھر کے اندر پھرتی رہتی ہے۔ ایک مولوی صاحب فرما رہے تھے، کہنے لگے حدیث پاک میں آیا، ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا میرے نزدیک وہ خبیث ترین آدمی۔ پھر فرمایا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا میرا جی چاہتا ہے میں اس کے جسم کو آگ لگا دوں۔ فجر کی نماز نہیں پڑھتا، اللہ اس کے انتظار میں رہتا ہے، فرشتے انتظار کرتے ہیں، سورج نکلنے تک بے نمازی نہیں لکھتے، جب سورج نکلتا ہے اللہ کہتے ہیں بردود ہے، پڑا رہنے دو، دفع ہونے دو۔ پھر شیطان، خدا کی رحمت اس کے گھر سے نکل گئی، شیطان اس کے گھر میں بڑا ناچتا کودتا پھودتا ہوا آیا، اور اس کے دونوں کانوں میں آ کے پیشاب کر کے چلا جاتا ہے، اور کہتا ہے بے نمازی مبارک ہو، تو نے آج بھی فجر کی نماز کا سجدہ نہ کیا، تو نے عرش والے کو تو ناراض کر دیا لیکن مجھے راضی کر دیا ہے۔ مولوی جی میرے کانوں میں انگلیاں ماری، مجھے تو کہیں پیشاب نظر نہیں آیا۔ میں نے کہا پیشاب تجھے کہاں نظر آئے گا؟ صبح اٹھا 8 بجے ڈیوٹی پہ جانا تھا، 8:30 بجے آنکھ کھلی، چابی نہیں مل رہی، سکوٹر میں تیل کوئی نہیں، ناشتہ تیار ہونے لگا، گیس چلا گیا، اللہ اکبر، پرس بھول گیا، کاغذ کئی طرح رستے میں گر گئے، گاڑی رستے کے اندر بند ہو گئی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، جہاں جانا تھا رستہ بھول کے کہیں اور چلا گیا، جس سے ملنا تھا وہ تجھے ملا کوئی نہیں، گاہک دکان پر آیا کوئی نہیں، لیندار دیر دکان پر آ گئے، جھگڑے دکان پہ ہو رہے، بیوی اچھی نہیں لگتی، بچہ اچھا نہیں لگتا، من پسند کی سبزی ترکاری گھر بھیجی کہ یہ پکائیو شام کو بیٹھ کے کھاؤں گا، اللہ نے بے نمازی نے پکایا، بے نمازی نے بھیجا، اللہ نے اس کھانے میں سے لذت ہی اٹھا لی، گھر کے اندر گیا کل کل کرتا باہر آ گیا، اسی ڈپریشن کا شکار ہو گیا، اٹیک ہوا، ایک نماز کا سجدہ نہ کیا، بے نمازی ہو کے قبر میں چلا گیا۔ عرض کی گئی اللہ اکبر، مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ میں تشریف لے آئے، نسبت تھی حضرت گنگوہی سے مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کو، یہ جنہیں دنیا کافر کہتی ہے۔ ان دونوں کا عشق رسول بتاؤں کیا؟ پہلے سنو، مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آیا، آپ نے ساری زندگی کبھی کالے رنگ کا جوتا نہیں پہننا، کالے چمڑے کا آپ نے جوتا نہیں پہننا۔ حضرت جی کالے چمڑے کا جوتا کیوں نہیں پہنتے، لال رنگ کا پہنتے ہو؟ فرمایا او لوگوں، بیت اللہ کا طواف کیا، کعبۃ اللہ کا جو غلاف مجھے کالا نظر آیا، مجھے کالا جوتا پہنتے حیا آ رہی ہے، غلاف کعبہ کالا اور میں جوتا کالے رنگ کا پہنوں، اس کی نسبت شباہت بیت اللہ کے ساتھ ہے، اس لیے میں نے کالے رنگ کا جوتا پہننا شروع کر دیا۔
یہ بات پتہ نہیں میں 9 سال کا تھا، پتہ نہیں 8 سال کا تھا، میرے استاد نے جمعے کے خطبے میں بتائی۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے 45 سال ہو گئے میں نے بھی کالے رنگ کا جوتا کوئی نہیں پہنا۔ اللہ اکبر۔ ایک دن مسجد میں جتی اٹھ گئی، کالے رنگ کی جتی آئی، پوری گلی ننگے پیر، سردی تھی یا گرمی چلا گیا، اللہ کے شوگر کا مرض تھا، پتھر بھی پیر میں چبھ گیا۔ میں نے کہا نہیں تو نہیں صحیح، وضو کرنے کے لیے باتھ روم میں جوتا ہوتا ہے، پھر بھی رونا آ جاتا ہے، مجبوری ہے۔ اللہ اکبر۔ یہی اللہ والا ہے، آگرے سے خصہ بن کے آیا، اس کے تلے کے جو نقش و نگار تھے وہ ہرے رنگ کے تھے۔ مرید کہنے لگا حضرت جی یہ جوتا آگرے سے بنا کے لایا۔ آپ انڈیا والے جانتے ہو کہ آگرے کا خصہ بڑا مشہور تھا، اس میں ہرے رنگ کے نقش و نگار تھے۔ فرمایا اے ظالم شرم نہیں آتی، جو رنگ حضور کے روزے کا وہی رنگ جوتے کے تلے کا پیر میں پہنوں، میری مال کی غیرت گوارا نہیں کرتی ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے پاس تربوز آ گیا، دوانا آ گیا۔ فرمایا ایھا المحدثون، تمام محدثین ادھر آؤ، کیف اکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بتاؤ حضور نے اسے چیر کے کھایا تھا یا توڑ کے کھایا تھا؟ کہنے لگے ہمیں پتہ کوئی نہیں۔ فرمایا اٹھا کے لے جاؤ، اگر چیر کے کھاؤں تو حضور نے توڑ کے نہ کھایا ہو، اگر چھری سے کھاؤں تو نبی علیہ السلام نے چیر کے نہ کھایا ہو۔ میں ایسی چیز ہی پسند نہیں کرتا جس میں نبی کا طریقہ ہی ٹوٹ جائے۔ پھر قبر بھی اللہ نے کہاں دی؟ صحابہ اکرام کے قدموں میں اللہ نے قبر کی جگہ عطا فرمائی۔ میرے عزیزوں، ہمارے اندر پیار کی باتیں ضرور ہے، احساس ختم ہوا پڑا ہے۔ جلسے ہو رہے ہیں، ہر سال جلسے ہو رہے ہیں، کوئی حضور کو معراج پہ پہنچا رہا ہے، کوئی اللہ اکبر۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتی، مائی حلیمہ کتنی بڑی شاعرہ تھی جو اس کی لوریاں ہی ختم نہیں ہوئی۔ بھائی 1 دی ہوگی، بھائی مولوی صاحب 2 دی ہوں گی، 3 دی ہوں گی، سارا پاکستان مائی حلیمہ کی لوریاں سنا رہا ہے۔ بھائی ہمیں تو پتہ نہیں اماں حلیمہ کی کوئی لوریوں کی کتاب آئی ہو مارکیٹ کے اندر۔ کیوں ظلم کرتے ہو؟ جو مائی حلیمہ نے عربی میں اماں شیمہ نے اشعار پڑھے وہ اب جو فرد محبت میں ماں حلیمہ کی لوریاں تو سنا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ بھائی حلیمہ کی لوریاں سنا رہا ہے، یہ کیوں نہیں سناتا؟ بھائی حلیمہ نے حضور کا ماتھا چوما، اللہ نے اس کے ایمان، اللہ نے اس کے دل کو ایمان کے لیے رب کائنات کی رحمت نے بوسہ دے لیا۔ بھائی حلیمہ کا شان کیوں نہیں سناتا؟ جب تک حلیمہ میرے عزیزوں مکے نہیں گئی اس وقت تک کوئی پہچانتا نہ تھا، جب حضور کو اپنی گودی میں اٹھا کے لائی ساری دنیا کے اندر حلیمہ حلیمہ ہو گئی۔ میرے عزیزوں، اللہ کہتا ہے میرے نبی کے قدموں میں آ کے بیٹھ جاؤ۔ یا اللہ کسی وزیر کے قدموں میں بیٹھوں گا، وزیر کی نسبت ملے گی، صدر کے قدموں میں بیٹھوں گا، صدر کی نسبت ملے گی، نمبرداری کی نسبت ملے گی۔ اللہ تیرے نبی کے قدموں میں آ کے کیا ملے گا؟ کہ تجھے ملے نہ ملے، لیکن میرا بلال بہت کچھ لے کے چلا گیا۔ کملی والے کے خدا، بلال کو کیا ملا؟ فرمایا جب میرے نبی کے قدموں میں آیا، دنیا اسے غلام کی حیثیت سے دیکھتی تھی، جب مجھے اپنے نبی میرے نبی کے قدموں میں بیٹھا اچھا لگا، اس غلام بلال کو میرے کعبۃ اللہ کی چھت پہ کھڑا کر کر قیامت تک کے لیے محمد کی مسجد کا مؤذن بنا دیا۔ تم آ کر تو دیکھو نبی کے قدموں میں، دنیا آخرت کی عزتوں سے نواز دوں نہ، پھر تو کہنا۔ میرے عزیزوں، پوچھا گیا قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ فرمایا ناچ گانے والے آلات جب گھر کے اندر عام ہو جائیں گے، مسجد کے اندر مولوی صاحب نماز پڑھ رہا ہے، گانا بج گیا، مولوی صاحب نماز بھول گیا، خطبہ دیتے ہوئے گانا بج گیا، خطبہ رک گیا، اتحیات میں میرے عزیزوں موبائل میں گانا بج گیا، اتحیات رک گئی۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزوں غالباً 2013 یا 14 کی بات ہے، میں ظہر کی نماز میں حرم میں موجود تھا، مسجد نبوی شریف میں مواجہ شریف کی 3ری 4تھی صف میں میں بھی کھڑا تھا۔ اس وقت ویل چیئر پہ نہیں، اب تو ویل چیئر پہ اللہ لے جاتے، ہمت کوئی نہیں۔ اس وقت میرا عزیزوں میں بھی صف میں کھڑا تھا،
ایک مسلمان بھائی کے موبائل میں پنجابی گانے کی آواز زور زور سے حضور کے روضہ انور کے سامنے بجنے لگی. امام مدینہ نے سلام پھیرا، ایسا رویا جیسے بچہ ہچکیوں کے ساتھ روتا ہے. کہنے لگے اوہ ظالموں، شرم نہیں آئی؟ جس گانے کو ختم کرنے آیا تم نے یہاں کر اس نبی کو گانا سنانا شروع کر دیا ہے. روتے رہے ہچکیوں کے ساتھ. مجھے ایمانداری سے بتاؤ ادھر نزا کا اللہ اکبر، قبرستان کے اندر قبر میں اتارنے والے کی جیب میں گانا بج رہا ہے. منہا خلقناکم، لفظ سننا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم، 3 تارۃ اخری، 4 لفظ ہیں. پتہ نہیں ہزاروں سینکڑوں جنازے اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارے ہوں گے. 3 مٹھیاں یہ مٹی کی ڈالنے کی دعا ہے. 70 سال کی عمر ہو گئی، پی ایچ ڈی تو کر لیا، وکیل بن گیا، لیکن یقین جانو مٹھیاں قبر پر مٹی کے ڈالنے کی آج تک دعا ہی نہیں آئی ہے. مسجد کا مؤذن ہے، 50 سال ہو گئے اذان دیتے ہوئے، دعائے قنوت سن کے دیکھ لو، آتی کوئی نہیں ہے. بھائی میرے عزیزو معاف کرنا، میں تمہیں سیرت کے بڑے واقعات سنا کے جاؤں، لیکن جو باتیں میں آپ سے کر رہا ہوں یہ ایمانیات کا مذاکرہ ہے. وگرنہ میرے عزیزو میں بھی تمہیں سنا کے چلا جاؤں. حضور معراج پر گئے، رحمت والے نبی نے غاروں میں یوں کر کے جا کے روئے. یہ تو 70 سال سنتے ہوئے گزر گئے. میرا نبی پیغام دے کے کیا گیا؟ عسیٰ اللہ تلقونی بعد عامی ھذا. حجۃ الوداع کے موقع پر 1 لاکھ صحابہ اکرام کے سامنے جدع اونٹنی پر بیٹھ کر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اونٹنی کی مہار پکڑ کے نیچے کھڑا ہے. اس کے منہ سے جو رال تھوک گر رہا ہے ابو بکر کے چہرے، داڑھی اور سر پہ گر رہا ہے. ادھر حضرت معاویہ، ادھر حضرت اسامہ حضور کی اونٹنی جدع کے ساتھ کھڑے ہیں. میرا نبی میدان عرفات میں 1.25 لاکھ صحابہ کے سامنے یا ایھا الناس عسیٰ اللہ تلقونی بعد عامی ھذا. او لوگو آج جی بھر بھر کے میرا چہرہ دیکھ لو، آئندہ سال آئے گا تم ایک دوسرے کو دیکھو گے لیکن اس میدان میں کملی والا نظر نہیں آئے گا. اے لوگو اللہ کی توحید کے ساتھ کی کوئی سمجھوتا نہ کرنا، خدا کی توحید میں دراڑیں نہ ڈالنا. میرے بھائیو اب بھی تمہیں پیدا کرنے والا، یہ پانی پلانے والا، روٹی کھلانے والا اب بھی سمجھ میں نہیں آیا کون ہے. تم تو گاؤں دیہات کے رہنے والے ہو، کیا پتا تمہارے گھر میں کوئی بیل بکری ہو، کوئی گائے بھینس ہو، کوئی گھوڑا خچر گدھا گھر کے اندر موجود ہو. گھر کے 10 افراد ہیں، بچے کو دیکھ کے سینگ مارے گا، بھائی کو دیکھ کے لاتے مارے گا، کسی کو ٹھڈے مارے گا، کسی کو سینگ دکھائے گا، کسی کو آنکھیں لال کر کے دکھائے گا. لیکن جو اسے دانہ ڈالے، جو اسے گھاس ڈالے، جو اسے پانی ڈالے، منہ کر کر کے اسے بلاوے گا. جب وہ پاس آئے گا تو اس کے پیروں کو بھی چاٹے گا، اس کے ہاتھوں کو بھی چاٹے گا. اے ظالم، ایک جانور کو پتہ لگ گیا یہ میرا مالک ہے، اشرف المخلوقات، کوئی 70 سال عمر ہو گئی آج تک پتہ نہ لگا روٹی دینے والا کون ہے. میرے بھائیو جس کا 3 وقت کھا کر ایک مرتبہ بھی شکر ادا کر دینا ہے. فجر کی نماز میں سب سے پہلے بلایا، کہا بیوی بچوں کا منہ دیکھنے سے پہلے اور بیوی بچوں کو منہ دکھانے سے پہلے، محلے داروں کو منہ دکھانے سے پہلے اپنا منہ پہلے مجھے دکھا کے چلا جا. میں انوارات کی رحمتیں میں نشاور تیرے چہرے پہ کر کر تجھے میں دلہن کی طرح نہ سجا دوں، پھر دنیا کے حوالے کر دوں. یا ابن آدم، صبح صبح اٹھ کے 2 سجدے کر کے مجھے راضی کر کے چلا جا، شام تک میں تجھے راضی کرتا رہوں گا. لیکن اس کی سمجھ میں آوے گا، اس کی موٹی عقل میں آوے گا. یہ صبح اٹھا، اذان کی آواز، تمہارے گھروں کے اندر ککڑیاں مرغے ضرور ہوں گے. صبح صبح میں بھی اپنے گھر کے آسے پاسے میں سنتا ہوں، تم بھی سنتے ہو گے. صبح صبح آواز آتی، ککڑو کڑو کی آواز آتی ہے. تم کیا سمجھے مرغا ککڑو کڑو کہہ رہا ہے؟ یہ ککڑو کڑو نہیں کہتا، بلکہ کہتا قومو 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 ایھا الغافلون.
اٹھ جا اٹھ جا، سونے کا وقت ختم ہو گیا، سجدے میں پڑھ کے رونے کا وقت شروع ہو گیا۔ تہجد کی اذان میں کہہ رہا اٹھ، جس مالک نے تجھے اتنا کچھ دیا 2 رکعت سجدے کے کر کے اس 2 سجدے کر کے شکر ادا کر لے۔ فجر کی نماز میں بلایا، الصلاۃ خیر من النوم، اٹھ جا، نیند سے نماز بہتر ہے۔ اللہ کہہ رہے اٹھ جا، نیند سے نماز بہتر ہے۔ انہوں نے کہا لے میں اٹھ گیا تو پھر میں تیرا بندہ نہ بن گیا۔ زور کی نماز میں بلایا، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آجا آجا، جس طرح ماں باہیں پھیلا کے کہتی آجا میرا پوت آجا، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی رحمت والی چادر پھیلا کے کہا آجا میرا بندہ آجا۔ انہوں نے کہا میں نے کوئی نہیں آنا۔ دنیا کا دستور ہے نا، ایک آدمی کو یہ کام کر لیا، میں نے کوئی نہیں کرنا، یار کر لے، جب 4-5 کہیں ان کو چھڑ دو، انہوں زد آ گئی کہنا میں کوئی نہیں کرنا، تھوڑی دیر میں آپ اسے سمجھا دوں گا۔ فجر میں بلایا گیا میں کوئی نہیں آندا، زور میں بلایا کوئی نہیں آندا، اللہ کہہ رہے ٹھہر جو میں سمجھاؤں گا۔ 2 گھنٹے بعد پھر عصر کی اذان میں کہا حی علی الصلاۃ، آجا اب تو آجا۔ مغرب کی نماز میں بلایا، اب تو آجا۔ عشاء کی نماز میں اب تو جانور درد پین گھونسلوں میں چلے گئے، اب تو آجا۔ ادھر فرشتے نے اپنا قلم کاغذ پہ لکھ دوں کہ ٹھہر جا مجھے پوچھ لینے دے، ٹھہر جا، میں لکھنے سے منع نہیں کرتا لیکن مجھے پوچھ لینے دے۔ یا اللہ کب تک؟ کہا فجر کی نماز تک ٹھہر جا۔ جب تارے بھی میرے عزیزوں آہستہ آہستہ مسکرانا چھوڑنے لگے، چاند بھی میرے عزیزوں نیند کی آغوش میں جانے لگا، بادلوں کا رنگ بھی بدلنے لگا، رات کی تاریکی بھی آسمان کے ستاروں سے باتیں کرنے لگی۔ ہر انسان جو صبح اٹھا تھا تھک ہار کے بستر کے حوالے ہونے لگا، اب چھوٹے بڑے تکیے میں منہ دینے لگے۔ اس وقت تہجد کی نماز میں اس نے اپنی رحمت کو تیرے میرے دروازے پہ بھیج دیا۔ کون؟ کہ اللہ کی رحمت کیا لینے آئی؟ وہ کہہ رہا ہے 5 مرتبے بلایا کیوں نہیں آیا؟ اب وہ کہہ رہا ہے نہیں آنا نہ تیری مرضی، اتنا تو بتا دے کس وجہ سے ناراض ہوا ہے، اتنا تو بتا کس وجہ سے ناراض ہوا۔ چل تو بنانے نہیں آتا، میں سفارشی بن کے آ گئی، آ جا۔ وہ کہہ رہا ہے آ جا، ایک مرتبہ مصلی پہ بیٹھ کے منہ دکھا جا، 5 وقت میں نہ آنے کو معاف کر دوں گا۔ تہجد کی نماز میں ساری قضا کر جا، ساری اداؤں کا ثواب عطا فرماؤں گا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا میرے بندے تو نے بچے کو دیکھا، مشاہدہ دنیا میں کیا، اتنا سا بچہ، اتنا سا بالک ماں کے پیچھے امی پیسے دے امی پیسے دے، جھڑکے گی، مارے گی، تھپیڑے گی، جب وہ ہو کر کے ریری کرنے لگے گا، دودھ کے پیسے اٹھا کے دے گی، بجلی کے بل کے پیسے اٹھا کے دے گی، کمیٹی کے پیسے، ابا کو نہ بتائیو یہ تیرے باپ کے فلانے ابے نے پیسے دیے تھے، فلانی چیز کے پیسے دیے تھے، اماں سارا دن روتا رہا، تو نے اس وقت پیسے کیوں نہ نکالے؟ جب اس نے ری کرنا شروع کر دیا، ہو کرنا شروع کر دیا، کہ جب سارا دن روتا رہا، اس کان سے سنتی رہی، اس کان سے نکالتی رہی، جب اس نے ہو کرنا شروع کیا تو اس کی ہو کی آواز یہاں آئی، یہاں کے ٹکرائی، جب اس نے ہو کیا، اللہ کہتے ہیں بچہ ہو کرنے لگ جائے ماں کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے، اور جب بندہ میرے دربار میں بیٹھ کے ہو کرنے لگ جائے میری رحمت کا دریا ٹھاٹھے مارنے لگ جاتا ہے۔ فرمایا بچہ رو رو کرے ماں سے برداشت نہیں ہوتا، بندہ میرے آگے بیٹھ کے ہو کرے میرے سے برداشت نہیں ہوتا۔ الخلق عیال اللہ، جتنی مخلوق ہے، جتنی مخلوق ساری میری عیال ہے۔ اہل و عیال کیا کہتے ہیں؟ بیٹے بیٹیوں کو، اللہ کہتے ہیں میرے بندے ہیں۔ الخلق عیال اللہ، یہ سارا میرا قربہ ہے، یہ بندے میرا قربہ ہے۔ تیرے قربے پہ کوئی انگلی اٹھائے تیرے سے برداشت نہیں ہوتا، میرے قربے پہ کوئی انگلی اٹھائے میرے سے برداشت نہیں ہوتا۔ سنو اللہ کی رحمت،
محلے میں اللہ زندگیاں دے، کوئی فوت ہو گیا، اعلان ہو گیا حضرات فلاں فلاں کا انتقال ہو گیا، فلاں فلاں دنیا سے چلا گیا، لوگ دیکھنے آ گئے دروازے پر، اجی کیا تھا، ابھی یہاں کھڑا تھا، ابھی ارے بیٹھا تھا، ابھی میرے دھورے بیٹھ کے گیا، یہاں سے سودا لے کے گیا تھا، یہ تو انڈے ڈبل روٹی لے کے گیا تھا، ناشتہ کروں گا، ایسے ہو کیا گیا، مر گیا۔ پھر تھوڑی دیر میں اعلان ہوا فلاں فلاں کا انتقال ہو گیا، جنازہ اتنے بجے اٹھایا جائے گا۔ جب جنازہ جنازگاہ میں لا کے رکھ دیا گیا، منہ دیکھ لو جی، منہ دیکھ لو جی، آخری دیدار کر لو جی، لوگوں نے چار چفیرے ایک دائرہ باندھ لیا، چہرے سے کپڑا ہٹایا، دل کے ساتھ برائی کر کے گیا، وہ بھی دیکھ کے کہنے لگے بڑا اچھا تھا، بڑا نیک تھا بھائی، بڑی اچھی زندگی گزار کے گیا۔ کوئی بھی بندہ اس وقت اسے برا نہیں کہہ رہا، ادھر سبیل پہ پڑا ہوا ہے، ادھر جنازے والی چرپائی پہ پڑا ہوا ہے، ادھر پروردگار عالم نے اسے اٹھا کے اپنے سامنے کھڑا کر رکھا ہے، اور کہہ رہے اذا، حدیث میں آیا اذا مات عبدا، جب کسی بندے کا انتقال ہوتا ہے، اللہ اپنے سامنے کھڑا کر کے کہتا ہے وَيَقُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ شَرًّا مِّنْهُ، اللہ کہتے ہیں کتنے بھیڑے کرتوت کر کے آیا، دن راتیں کالی کر کے آیا، بے شرما ہو کے آیا، بے غیرت ہو کے آیا۔ اللہ کہتے ہیں تجھے دیکھتا ہوں غصہ آتا ہے، نیچے دیکھتا ہوں تیرے پہ پیار آنے لگتا ہے، اللہ نیچے کیا ہو رہا ہے، فرمایا جو بھی تیرا چہرہ دیکھ رہا ہے کہہ رہا ہے وَيَقُولُ النَّاسُ فِي خَيْرًا، ہر کوئی دیکھ کے کہہ رہا ہے بڑا سونا سی، بڑا چنگا وقت گزار کے گیا، بڑا اچھا تھا۔ اللہ فرمائے گا مجھے پتا تو اچھا نہیں گندا ہے، لیکن میرے بندوں کو پتا نہیں تو گندا ہے تو اچھا ہے، لیکن میرے بندے تجھے دیکھ کے کہہ رہے بڑا اچھا تھا، اور میرے بندے اس سے بڑی میری قریبی اور کیا دیکھے گا، زمین پر میرے بندوں نے اچھا کہہ دیا، میں نے اپنے بندوں کی زبانوں کی لاج رکھ کر آج عرش بری پر بھی تجھے اچھا کہہ دیا ہے، جہاں میرے بندوں نے زمین پر تجھے اچھا کہا، میرے بندوں کے اچھا کہنے کی وجہ سے آج تیرے سارے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اپنے رب کو پہچانیے، رب کون ہے، دھیوں سے بہنوں سے، مستورات بیٹھیے، بہنوں سے عرض کروں گا اپنے رب کو پہچانیے کون ہے، کم سے کم نماز کو چھوڑتی ہوئی، دوپٹے کا انکار کرتی ہوئی، سر ننگا کرتے ہوئے اتنا سوچ لیا کر، اللہ کی عزت کی قسم ہے تو سسرال میں پھولوں کے سائے میں نہیں آئی، قرآن کے سائے میں آئی ہے۔ اللہ غنی، تیرے باپ نے 10 لاکھ روپے کے جہیز میں اللہ اکبر ایک سنہری رنگ کی صندوقڑی میں قرآن پاک بھی دیا ہے، سارے سسرال والوں کو دکھاتی ہے، چادر میرے بھائی نے دی، یہ فلانی قمیض میری بہن نے دی، یہ کمبل میرے باپ نے دیا، یہ جہیز میرے باپ نے دیا، سنہری رنگ کی صندوقڑی میں قرآن سینے سے لگا کے کہہ دے یہ کمبل میرے باپ نے دیا، اور یہ قرآن کا تحفہ آمنہ کے لال نے دیا ہے۔ اللہ اکبر، جس طرح کمبل کو پیار کرتی ہے قرآن کو سینے سے لگا، اللہ کی عزت کی قسم ہے سردی کے موسم میں تجھے کمبل سردی سے بچائے گا، انہی سردی کی راتوں میں مصلے پہ قرآن پاک کھول کے بیٹھ جا، تجھے جہنم کی آگ سے بچا کے رکھ دے گا۔ نماز کی پابندی کے ساتھ قرآن کی تلاوت، نماز کی پابندی کے ساتھ قرآن کی تلاوت۔ میرے عزیزوں، سردی کی راتیں 7 بجے عشاء کی نماز ہو گئی، 7:30 بجے گھر چلے گئے، کوئی مغرب کے بعد کھانا کھا کے آ گئے، کوئی عشاء کے بعد کھانا کھاتے ہو، 8 بجے 9 بجے سو گئے، 10 11 12 1 2 3 4 5 5:30 کے قریب کہیں جا کے فجر کی اذان ہو رہی ہے۔ 7 گھنٹے سونے کے بعد 5:30 کے بجائے 5 بجے اٹھ جا، وضو کر کے آ جا، مصلے پر بیٹھ کے 2 آنسو نکال کے دکھا دے، پیالہ بھی بھر، گلاس بھی بھر، دوپٹہ گیلا نہ کر، چادر گیلی نہ کر، 2 آنسو نکال، اور 2 آنسو نکال کے یہاں کہ یا اللہ میرے پاس یہ ہے، تو 2 آنسو نکال کے دکھائے گا، اللہ تجھے رحمت کی چادر نکال کے دکھائے گا، کہے گا ہے تو 2 آنسو، لے یہ کپڑے سے صاف ہو گئے، ان 2 آنسوؤں کا پتہ نہیں کہاں، لیکن طاقت اس میں اتنی ہے، اگر یہ تیرے 2 آنسو مجھے اچھے لگ گئے، مجھے میری عزت کی قسم ہے تیرے پہاڑوں جتنے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ میں آنسو آتا، ان آنسوؤں کو کبھی چہرے پہ ملتے، کبھی ہاتھوں پہ، کبھی کپڑوں پہ، کبھی ٹانگوں پہ ملتے۔ کسی نے کہا ابو ہریرہ کیا کر رہا ہے؟ کہ تم ان آنسوؤں کو آنسو سمجھ رہے ہو، اللہ کی قسم یہ آنسو نہیں ہے۔ حضور کے روزے کی طرف منہ کر کے رونے لگ گئے۔ کیسی روزے والے کی زبان سے میں نے سنا جو خشیت الہی سے، اللہ جل شانہ کے ڈر سے آنسو نکل جائے۔ آپ نے فرمایا جسم کے جس حصے پہ لگ جائے گا، اللہ کی عزت کی قسم اس حصے پہ جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی۔ اور لوگوں نبی کی بات سچی، نبی کی ذات سچی، ہم نے نبی کی بات بھی ماننی ہے، نبی کی ذات بھی ماننی ہے۔ حضور نے جو کہہ دیا اللہ کی قسم حق ہے۔ زمین آسمان، آسمان زمین کی جگہ جا سکتی ہے، لیکن حضور کی زبان سے جھوٹ نہیں نکل سکتا۔ مکے کے مشرک نے، ولید نے حضور کو انک لمجنون کہہ دیا۔ کیا دیوانوں جیسی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ کیا دیوانوں جیسی باتیں کرتا پھرتا ہے۔ نبوت کی آنکھوں میں آنسو، کونے میں بیٹھ کے رونے لگے، یا اللہ اب لوگ مجھے تیری توحید سنانے پہ دیوانہ کہیں گے، لوگ مجنون کہیں گے، لوگ کہیں گے معاذ اللہ پاگلوں جیسی، دیوانوں جیسی باتیں کر رہا ہے، نقل کفر نہ کفر نہ باشد۔ ہو اللہ کی غیرت کو جلال آیا۔ اب تو تیری ماں تیری دی، یہ گالی ہوتی ہے نا، پہلے گالی ہو تیری ماں تجھے روئے گالی، کسی کے سامنے تھوک دیا کرتے گالی، کسی کو کہتے تیری ناک خاک آلودہ ہو، کسی کو کہتے تیری ناک ٹیڑھی ہو، یہ گالی ہوا کرتی۔ حضور علیہ السلام کو انک لمجنون کہہ دیا۔ اللہ نے فرمایا میرے نبی میری توحید میں دراڑے پڑے تیرے سے برداشت نہیں ہوتا، اور تیری نبوت والی پگڑی پہ کوئی انگلی اٹھائے میرے سے برداشت نہیں ہوتا۔ اس نے کہا انک لمجنون۔ اللہ نے 9 گالیاں اس کے جواب میں دی۔ ہماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل، آخری گالی دی۔ بعد ذالک زنیم، قرآن میں اللہ نے اسے گالی دی، اے ظالم تو میرے نبی کو ایک گالی دیتا ہے، تیرے رب نے تجھے جواب میں 9 گالیاں دی، آخری گالی بعد ذالک زنیم۔ اے بے ایمان، جو نبوت کی پگڑی پہ بولتا ہے وہ حلال زادہ ہے ہی کوئی نہیں، وہ حرام زادہ ہے۔ مکے کا سردار تھا کافر، لیکن غیرت مند تھا، غیرت مند۔ جب فتح مکہ کا موقع، چودرانیاں مسلمان ہوئی، قرآن آیا اے میرا نبی ذرا اعلان کر دے، جا کے ان سے کہہ دے اللہ یشرکن باللہ شیئا۔ وہ جو ہن مسلمان ہوئی ہے نا، انہیں جا کے کہہ دے مر جائیو، اللہ کی ذات کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا، ولا یسرقن ولا یزنین، نہ چوری کریو نہ زنا کریو، آج کے بعد چوری بھی نہیں کرنی، زنا نہیں کرنی۔ حضرت بلال گئے اور جا کے کہا حضور علیہ السلام پر قرآن آیا، اللہ کہہ رہا شرک نہیں کرنا، چوری نہیں کرنی، آج کے بعد زنا نہیں کرنا۔ مکے کی سردارنی نے کلمہ پڑا، اٹھ کے ہو گئی، کہنے لگی بلال ذرا ہوش سے بات کر۔ انہیں کہا کافرہ ضرور ہے، بغیرت نہیں، کبھی کبھی شوہر کی جیب میں سے پیسے نکال کے چوری کر لیتی ہے۔ ہم نے کفر تو کیا لیکن آج تک ہم نے زنا کوئی نہیں کیا ہے۔ میرے عزیزو، یا کس کی کنڈی بجا کے دیکھو گے، کس کو پوچھو گے تو پاک ہے؟ میں بہت ڈر سے بات کر رہا ہوں، میں الزام نہیں لگا رہا۔ کوئی آنکھ کے زنا میں ملوث، کوئی زبان کے زنا میں ملوث، کوئی کان، عورتیں تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ ایک عورت راستے سے گزر رہی تھی، تم خوشبوئیں لگا کے، تم ایسا برقع پہن کے جاتی ہو جسم کے اعضاء ڈھلکتے ہیں، کیا تمہیں خود شرم نہیں آتی؟ تمہارا بھائی دیکھ کے نظریں نیچی کر لے رہے، تمہارا باپ دیکھ کے دکان کے اندر چھپ جائے میری بیٹی آ رہی ہے، اور اپنے مرنے سے پہلے کیوں غیرت کا جنازہ نکال رہی ہے؟ کیا تو نے سنا نہیں؟ ایک عورت خوشبو لگا کے گھر سے نکلے تاکہ لوگ میری خوشبو سے متاثر ہو جائیں۔ فرمایا گھر سے نکلنے سے گھر واپس آنے تک جتنے قدم چل کے آئے گی، ہر قدم پر خدا کی لعنت اس عورت میں برسے گی۔
ایک عورت بازار میں نہیں، مارکیٹ میں نہیں، ایک عورت اپنے سر سے گھر میں روٹی پکاتے ہوئے یا کام کرتے ہوئے دوپٹہ اتار دے، اس ایک عورت کا ننگا سر ساری کائنات پر اللہ کی لعنت لانے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ بازار میں ایک عورت گئی، ایک لوڈا لپاٹا ایک لفنگا پاس سے گزرا اور اسے کہنے لگا تیری آنکھیں بڑی پیاری ہے، کیا یہ آنکھیں بنی ہے؟ وہی کھڑی ہو گئی، اپنی خادمہ سے کہا ذرا لائیو چھری، لائیو ذرا گھر سے پلیٹ۔ خادمہ چھری پلیٹ لے کے آئی، اپنی آنکھ میں چھری مار کے دونوں ڈیلے نکال دیے، کہا اس کتے کو جا کے دیا اور کہ ان آنکھوں میں مرتا تھا، لے دفع ہو آنکھیں لے لے، ان آنکھوں کا میرے کوئی نہیں رکھنا۔ ان آنکھوں پر بے حیا کی نظر پڑ گئی، یہ آنکھیں اللہ اس کے رسول کے دیدار کے قابل کوئی نہیں رہی۔ تھا کافر لیکن تک میں اس ٹھیلے میں سے کھاتا رہا۔ حضور کی زندگی میں وہ تھیلا میرے پاس، حضرت ابو بکر کی زندگی میں وہ تھیلا میرے پاس، عمر 10 سال خلیفہ رہا تھیلا میرے پاس، عثمان 12 سال خلیفہ رہا تھیلا میرے پاس۔ جب حضرت عثمان شہید ہوئے بھگدڑ بیچی افرت اپنی میں وہ تھیلا میرے سے گم ہو گیا۔ او لوگوں میں 27 سال تک کھجوریں نکال کے کھاتا رہا۔ اللہ آج اس نے مجھے کہہ دیا تو حرام کی اولاد ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ خود نہیں بولتا، اس کی زبان پہ رب بولتا ہے۔ گھر گیا، امی اس کی کام کرنی تھی ولید کی، جا کے تلوار یہاں رکھ دی، اٹھ نہیں مائی کیوں ہے پتر؟ انہوں نے کہا بتا میں حلال کا کہ حرام کا؟ کہنے لگی 25 سال کا جوان ہو گیا، آج تک پوچھا کوئی نہیں۔ کہا آج تک مجھے کسی نے بتایا ہی کوئی نہیں۔ کہا میں نے نہیں بتایا، تیرے ابے نے نہیں بتایا، گھر کی خادمہ نے نہیں بتایا، کس نے بتایا؟ کہا اس نے بتایا، جس گلی سے گزرے لوگ اسے پتھر مارتے ہیں۔ اماں کہنے لگی اس کی بات کا اختلاف کرایا؟ کہا ہاں اس کی بات سے تو اختلاف ہے لیکن نبوت والی ذات سے اختلاف کوئی نہیں، مانے نہ مانے لیکن پتہ ہے جب بھی بولتا ہے وہ سچ بولتا ہے۔ ماں کہنے لگی پھر تلوار ہٹا۔ اس نے ایسا سچ بولا یہ سچ تجھے کڑوا قبول کرنا پڑے گا، وعدہ کر مارے گا تو نہیں؟ کہا نہیں۔ کہا جو وہ کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے، تو اپنے باپ کی اولاد نہیں، اپنے باپ کے غلام کی اولاد ہے۔ حضور علیہ السلام کو لحد مبارک میں اتارا، حضرت فضل رضی اللہ تعالی نبی کے چاچے کا بیٹا، حضرت عباس کا بیٹا، جسے حضور نے وصیت فرمائی تھی، زندگی کے 5 دن باقی رہ گئے، 5 دن حجرے مبارک میں سے آ کے ممبر پہ بیٹھ گئے، ساری مسجد نبوی میں نظر دوڑائی، فرمایا میرے صحابہ کسی نے میرے سے لین دین کرنا ہو آج لے لے، قیامت کے دن اللہ کے سامنے نہ مانگیو، خدا کے سامنے شرمندہ نہ کریو۔ ایک صحابی اٹھے، یا رسول اللہ میرا لینے کا ارادہ کوئی نہیں لیکن آپ بار بار اصرار کر رہے ہیں، کملی والے 2 درہم آپ نے میرے سے لیے تھے جب تیری مجلس میں ایک بھوکا آ کے کھڑا ہو گیا تھا، سارے صحابہ کے گھروں میں پتہ کرایا، کسی کے گھر سے ایک روٹی نہ ملی، کسی کے گھر سے سالن کا پیالہ نہ ملا۔ آپ نے ممبر پہ کھڑے ہو کے اعلان کیا ہے کوئی اس کے لیے مجھے کوئی ادھار دے دے، انشاءاللہ جنت میں بھی اللہ سے دلواؤں گا، یہاں بھی ادھار اتاروں گا، دیجئے 2 درہم۔ حضور نے اپنے حجرے کی طرف نگاہ ڈالی، فرمایا دیوان لے ہوتے تو دے دیتا، اس لیے کھڑا کیا، میرے پہ کسی کا قرض تو کوئی نہیں، تجھے اجازت ہے میرے حجرے کا پردہ ہٹا کے دیکھ، کئی دن ہو گئے تیل نہ ہونے کی وجہ سے میرے گھر کا چراغ ہی نہیں جلا ہے، آخری وقت ہے، آخری وقت۔ پھر آپ نے اپنے قدموں میں دیکھا عباس کا بیٹا فضل جی اس کو پہچان لے، زندگی نے وفا کی تو قرض ادا کروں گا، اگر دنیا سے بغیر قرض ادا کیے چلا گیا، میرے چاچے کے بیٹے میرے خاندان کے فرض وصیت کر رہا ہوں، جنازہ بعد میں اٹھانا، پہلے میرا قرضہ ادا کر دینا۔
یا تو بیوی کا حق مہر بھی قبر میں، بیٹیوں کا حق بھی قبر میں، یتیم بھتیجوں کا حق بھی قبر میں، بھانجوں کا حق بھی قبر میں۔ کون سا بیڈ روم بچھا رکھا ہے، کون سے اسی قبر میں لگوا رکھا ہے، کون سے حفاظتی گارڈ کیڑوں سے کھڑے کر رکھے ہیں۔ حضرت عائشہ کی گود میں حضور سر رکھ کے دنیا سے رخصت ہوئے۔ اما عائشہ نے نبی کا سر یوں کر کے زمین پر یوں سرانے چرپائی پہ رکھا، روتی لڑکتی لڑکتی اٹھی، حجرے کا پردہ ہٹایا، بلال، ابو ہریرہ، یہ دوڑتے ہوئے ابا جی کا جب ممبر کے پاس کھڑے ہو کے اعلان کر دو حضور دنیا سے چلے گئے، آج امت یتیم ہو گئی۔ جاؤ صحابہ سے جا کے کہہ دو امت یتیم ہو گئی۔ حضرت ام سلمہ، حضرت حفصہ، یہ دو نبی کی بیوی آئی، ادھر اما عائشہ، ادھر ماں فاطمہ کھڑی ہے، ادھر یہ دونوں بیوی حضرت حفصہ ام سلمہ کھڑی ہے۔ اما حفصہ نے کیا کیا، حضور کے چہرہ انور سے چادر اتار کے لپیٹنا شروع کر دیا۔ جب سینے کے نیچے یہاں تک آئی، میں ام سلمہ نے کوہنی ماری، حفصہ یہاں امت یتیم ہو گئی، تجھے تبرک لینے کی پڑی ہے۔ اما حفصہ کہنے لگی ام سلمہ تبرک نہیں لے رہی، برکت کے طور پہ چادر نہیں لے رہی، ذرا ٹھہر جا۔ پھر مائی حفصہ نے یہاں گریبان سے لے کر پیوند گننا شروع کر دیے، کرتے کے کنارے تک پیوند گلتا آئی، پھر پردے کی دربو کیا۔ او لوگو، ان کے جانے کے بعد ان کی زندگی کو چھوڑ نہ دینا، ان کے طریقوں سے منہ نہ موڑ لینا۔ اور میں دکھاؤں، جس کرتے میں نبی دنیا سے گیا اس کرتے پر ابھی بھی 23 پیوند لگے ہوئے ہیں۔ بھائی ام سلمہ آگے بڑھی، حضور کے سینے پہ یوں کر کے ہاتھ پھیرا، کہنے لگی بتا تو دو کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو۔ ام سلمہ کہتی بڑے ایک مرتبہ یوں ہاتھ پھیرا، میں نے ہاتھ اٹھا لیا، اللہ کی عزت کی قسم ہے وہ ہاتھ لے کے قبر میں چلی گئی۔ قبر میں جاتے ہوئے بھی اس ہاتھ سے نبی کے سینے سے نبوت والی خوشبو آیا کرتی تھی۔ حضرت فضل کہتے میرے قبر میں اتارا حضور علیہ السلام کو، اللہ اکبر۔ باہر آئے حضرت علی غور سے حضرت فضل کو دیکھ رہے ہیں، کبھی سرانے کی طرف، کبھی پیٹیوں کی طرف، کبھی سرانے کی طرف، کبھی پیٹیوں کی طرف۔ حضرت علی سرحان آ گیا، حضرت فضل کا بازو پکڑ کے کھینچ لیا، کیا کر رہا ہے یہ، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ کہنے لگے علی جو میں حال دیکھ کے آیا کاش تو دیکھ لیتا، جب میرے حضور کو بڑے سینے سے لگا کے قبر مبارک میں اتارا، میرے کان حضور کے ہونٹوں سے لگ گئے۔ اتنا امت کا با وفا نبی قبر میں جاتا ہوا بھی لمبی حبلی امتی کا نعرہ لگا رہا ہے، اللہ میری امت، اللہ میری امت، اللہ میری امت۔ اور میرا نبی عزیزو باقی گود میں جب آیا، آنکھ کھولی، امت کا غم لے کے آیا، دنیا سے جا رہا ہے، اسرائیل سے کہہ رہے میری امت کا خیال کرنا، میری امت کا خیال کرنا۔ بکر والے کو بھی، بکر والوں کے کلمہ پڑھنے والوں کے موت کے وقت کے دکھ میرے سینے پہ دے دے، بکر والوں کو دکھ کوئی نہ دینا۔ آج بکر میں بیٹھ کے نبی کے روزے میں حضور کو تکلیف پہنچا رہا ہے، اللہ اکبر۔ صبح جمعہ کا دن ہے، کئیوں نے تو آج اتنا بڑا جرم کر لیا۔ میں مشورہ دے رہا ہوں خدا کے واسطے، داڑھی بڑھوا کر مسجد کی پہلی سب میں جمعہ نہ پڑھنے بیٹھنا۔ مولوی صاحب کیوں؟ اللہ اکبر، میرے امیدوار کو، میرے کینڈیڈیٹ کو، اللہ اکبر، میرے یار کو گالی دے، میں تجھے اپنی بیٹھک میں برداشت نہیں کرتا۔ اس کے یار کو کوئی گالی دے دے، وہ اپنی بیٹھک میں کیسے برداشت کرے گا؟ او لوگوں، تمہیں کسی مولوی صاحب نے کوئی نہیں بتایا کیا؟ مولوی عمر فاروق تمہیں نہیں بتاتا؟ یہاں اتنے بڑے اللہ والے مولانا عبداللہ کوئی تمہیں نہیں بتاتا؟ باقی مولوی عبداللہ بتا کے گئے ہوں گے، اللہ پاک نے ان کی نسل کے چہرے پہ نور دے دیا، خدا کروڑوں رحمتیں فرمائے ان کی قبر پر، اور لوگوں بتا کے گئے ہوں گے۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ، حضور کی سنت پہ اسنا چلا کے پھر مسجد میں نماز پڑھنے آ گئے، وہ سجدے قبول کرے گا؟ ناروے میں کارٹون بنا، وہ کافر بن گیا۔ اور یہ تیرے یہاں 200 حمام ہے بھکر شہر کے اندر، 50 حمام ہے جو روزانہ حضور کی سنت کا کارٹون بناتے ہیں، وہ لبیک یا رسول اللہ کے نعرہ لگانے کے حقدار ہی کوئی نہیں۔
ان سے پوچھو شام کو جب گلے میں سے پیسے نکالتا ہے اور سارے سنت کے بالوں کو جھاڑو دے کے نالی کے اندر پھینک کے آتا ہے، اے ظالم تجھے شرم نہیں آتی؟ تیرا قدم نہیں ڈگمگاتا؟ تجھے احساس نہیں ہوتا؟ یہ کمائی تو اپنے بچوں کو کھلائے گا، تیرے بچے ولی اللہ بنے گے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ حرام کی موت تو مرے گا، سنت پر عمل کر کے حلال کی موت نہیں مر سکتا۔ ہاتھ جوڑتا ہوں خدا کے واسطے، اور داڑھی کٹا لی ہے تو جمعے کے دل کا انتخاب نہ کیا کرو۔ سید الایام، سید الایام، میرے نبی نے فرمایا جمعے کے دن میرے پہ درود کثرت سے پڑھو، تمہارا درود میرے پاس پہنچایا جاتا ہے۔ اور بھکر کے لوگوں اپنے درود پڑھنے کے بجائے حضور کی سنت میں ظلم کرنا شروع کر دیا۔ کراچی کے مفتی صاحب کو خواب آیا، انہوں نے خواب میں حضور کا جلوہ تو کیا لیکن ڈر گئے، کہنے لگے میرے حضور کو دیکھا، یہاں سے لے کر پورا کرتا مبارک حضور کا خون میں بھرا پڑا ہے۔ میں نے عرض کیا اللہ کے نبی کیا ہوا؟ فرمایا روزانہ میرا امتی اسے جا کے بتلا کیوں مجھے تنگ کرتا ہے؟ روزانہ میرا امتی یہاں اس طرح چلاتا ہے، اس کو ادھر تیرے چہرے پہ چلتا ہے، ادھر میں محبت کے سینے پہ چلنے لگ جاتا ہے۔ بس بھائیوں میں نے جو کہنا تھا آپ حضرات سے کہہ دیا، کریں گے ہم اپنی مرضی، لیکن میرے عزیزوں زندگی گزر گئی، آج ایک دن اور زندگی کا کم ہو گیا، پورے 18 گھنٹے گزر گئے، اگلے دن کی فجر تک 5-6 گھنٹے رہ گئے، 18-19 گھنٹے ایک دن اور گزر گیا، ایک دن ہم اور قریب کے قبر کے قریب چلے گئے، پتہ نہیں اگلا دن آئے یا نہ آئے، اگلا دن آئے یا نہ آئے، یقین جانو اگلا دن آئے یا نہ آئے، لیکن میرے عزیزوں موت ضرور آئے گی۔ عقل مند آدمی وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے، عقل مند آدمی وہ ہے جو موت کے توبہ کا موت کے تک انتظار نہ کرے بلکہ مرنے سے پہلے توبہ کر لے۔ آج سارا مجمع میرے ساتھ مل کے 3 مرتبہ کہہ دو، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ حضور کی سنت کو سجاؤ، سنت کو گھر گھر عام کرو، میرے نبی کے طریقے کو گھر گھر میں زندہ کر دو۔ میری مائیں، میری بہنیں، میری بچیاں اگر گھر والیاں بن گئی، بھائیوں کی بہن بن گئی، شوہر کی بیوی بن گئی، خدا را نماز اور قرآن پہ کھڑی ہو جا، خود اللہ نماز پڑھ، قرآن کی تلاوت کر۔ نماز قرآن پہ کھڑی ہونے کا مطلب یہ ہے جیسے صبح بچوں کو تیار کرنے کے لیے گھڑی کے الارم پہ کھڑی ہوتی ہے، ویسے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اذان کے الارم پہ کھڑی ہو جا۔ تو نماز پڑھ، سجدہ کر، قرآن کی تلاوت کر کے گھر جا باورچی خانے میں جا، ذکر کرتے کرتے آٹا گوندھ، ذکر کرتے کرتے روٹی پکا۔ خدا کی قسم تیرے ہاتھ کا پکا لقمہ جس کے منہ میں جائے گا وہ دنیا دار بھی بنے گا، ولی اللہ بنے گا، قرآن والا بنے گا۔ اللہ تمہیں پردہ بھی نصیب فرمائے، اللہ حیا بھی نصیب فرمائے، الہ العالمین دنیا کی غرض سے ہٹائے، آخرت کی کامیابی کا شوق عطا فرمائے۔ بال سولنے کو بچانے حفاظت سے زیادہ اللہ اپنے نسل کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ ہماری اس بات کو، ہماری اس کوشش کو، یا اللہ اس جلسے کو، اس پروگرام کو، آنے والے مہمانوں کو، یا اللہ ان کے جذبات کو، ان کے رونے کو، ان کے دھونے کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے اس پروگرام کو موضوع سمیت قبول فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لے بھائی، جماعت